جس کا پچھلے جمعے پر میں نے آپ کے سامنے مختصر تعارف کروایا تھا کہ اس ماہ مقدس کی 15 تاریخ کو خلیفہ رسول، داماد رسول، حسنین کریمین کے والد گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب ابو طالب کے لخت جگر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے داماد جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علی المرتضی شیخ خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، ان کی ولادت باسعادت ہے 15 رجب، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ایک ایسی متنازع شخصیت بن چکے ہیں کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تیرے بارے میں 2 گروہ ہوں گے، دونوں گمراہ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو تجھ سے انتہا درجے کا بغض رکھے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو تجھ سے انتہا درجے کی محبت کرے گا۔ محبت کرنے والا بھی گمراہ ہوگا، بغض رکھنے والا بھی گمراہ ہوگا، کیونکہ جنہوں نے بغض رکھا، یہ تو بات سامنے ہے کہ جو کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی اللہ والے سے، کسی نیک سے، واضح بات ہے کہ وہ بغض کی وجہ سے مارتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو محبت کرے گا، محبت مفرط ہوگا، محبت میں حد سے تجاوز کر جائے گا، اور محبت میں جناب علی المرتضی کو خدائی صفات کا مالک بنا دے گا، خدا کے قائم مقام ٹھہرا دے گا۔ تو محبت اتنی نہیں چاہیے جتنی حضرت علی سے وہ محبت کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ وہ بھی گمراہ ہوگا۔ یہ 2 طبقے، ایک ان میں سے خارجی ہے اور دوسرا رافضی ہے۔ خارجی وہ لوگ ہیں جو حضرت علی المرتضی سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بکتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اور یہی خارجی لوگ تھے جنہوں نے منبر رسول پر بیٹھے اس شہزادہ علی المرتضی کو گالی دی تھی۔ اور دوسرا طبقہ رافضی ہے جو علی المرتضی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت کے اندر اتنا غلو کر گئے ہیں کہ خدا کا مقام بھی علی کو دے بیٹھے۔ تو یہ طبقہ بھی گمراہی کے دہانے پر ہے، گمراہ ہے۔ اور ایک تیسرا طبقہ ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جو معتدل مزاج ہیں کہ نہ ہم حضرت علی سے نفرت کے قائل ہیں اور نہ حضرت علی سے محبت افراط، محبت مفرط یعنی زیادہ محبت کے قائل ہیں۔ ہم ان سے اتنا تعلق رکھتے ہیں جتنا اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ اس سے کمی کرتے ہیں نہ اس سے زیادتی کرتے ہیں، اور یہی راہ حق ہے، یہی درمیانہ راستہ ہے کہ علی المرتضی کا جو مقام ہے وہ مقام ان کو دیا جائے، اور جو مقام خدا کا ہے وہ خدا کو دیا جائے، جو مصطفیٰ کا ہے وہ مصطفیٰ کو دیا جائے، جو دیگر صحابہ کا مقام ہے وہ ان کو دیا جائے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک سے محبت رکھو اور باقی سے نفرت رکھو۔ آپ علی المرتضی سے محبت رکھو اور ان کے جو پہلے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، ان سے نفرت رکھو، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ ایک مزاج ہے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ اور اہل بیت کو اپنی آنکھوں کا نور، دل کا سرور سمجھتے ہیں، اور حضرت علی المرتضی کے بارے میں افراط و تفریط کے شکار نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ مزاج ہے۔ حضرت علی المرتضی وہ خوش قسمت انسان ہے
آج میں تھوڑا ان کا تعارف کر دوں. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس موضوع کو میں شروع کرتا ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسی موضوع پر ہی بات کی جائے تاکہ ایک بات کو بندہ شروع کرے اسی بات کو سمجھے اور اس کی تکمیل تک پہنچے, اس کی تہہ تک پہنچے کہ حقیقت کیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل اور مناقب ان کی شان کچھ بیان کرنے کی خواہش ہے, صرف اس بنیاد پر کہ قیامت کے دن جہاں محبان علی ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہوں گے, اللہ ہمیں بھی توفیق دے گا کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں اور انہی کے وسیلے سے اللہ ہمارے بھی مغفرت فرمائے. یہ وہ خوش قسمت انسان ہے جو بچپن سے رحمت کائنات کے دسترخوان پر ہے, بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو بچپن سے ہی رحمت کائنات کی صحبت ان کو نصیب ہوئی. بڑے خوش قسمت ہیں. ابو طالب کے بچے زیادہ تھے اور بعض تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ کمزور تھی, وہ معذور بھی تھا ابو طالب, لیکن سردار تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرم تھا, مہربان تھا, محبت کرنے والا تھا, لیکن ایمان نہیں لایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جی آج تک آپ نے میری پرورش کی ہے, اب بچوں کا بوجھ زیادہ ہے, ایک بچہ مجھے دے دیں. تو خوش قسمت علی تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی گویا کہ زندگی گزر رہی ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے, دوران نماز وہ دیکھ رہے ہیں, بچے تھے جس وقت ایمان قبول کیا 9 سال کی عمر ہے یا 11 سال کی عمر ہے, تاریخ یہی بتاتی. نماز پڑھتے دیکھا, کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بلاتے تھے, چچا زاد بھائی تھے, ہو سکتا بھائی بلاتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور محبت کا لفظ بولتے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اے علی, جس اللہ کی میں عبادت کر رہا ہوں آپ بھی اس اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ, آپ بھی آؤ, ہم مل کر اللہ کی عبادت کیا کریں گے. چونکہ حضرت علی کے سامنے یہ پہلی دفعہ منظر آیا ہے, یہ پہلی دفعہ چیز دیکھی کہ نماز پڑھے, حیران ہو گئے. کہنے لگے میں اپنے ابو سے مشورہ کرتا ہوں, ابو طالب سے مشورہ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو بتلاؤں. تو والدین یہ لکھتے ہیں کہ مشورہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی, مشورہ کرنے گئے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرما دیا کہ ابھی تک چھپانے کی بات ہے, ظاہر نہیں کرنا, چھپانے کی بات ہے. دوسرا دن ہوا کہ علی المرتضیٰ نے رحمت کائنات کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا, فرمایا میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں. تو یہ بچوں کے امام بن گئے. بچپن میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے یہ شہزادہ علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اپنے اقرباء کو جمع کرو اور ان کو قیامت کے عذاب سے ڈراؤ. اعلانیہ دعوت دی. وہ آپ کو پتا ہے کہ اعلانیہ دعوت میں لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسا پروگرام بنایا کہ میں اپنے خاندان اور قریش والوں کی دعوت کرتا ہوں. دعوت کی, دعوت کے اندر ابو لہب بھی تھا, ابو جہل بھی تھا اور عتبہ شیبہ, سارے بڑے بڑے سردار تھے. اور دعوت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ظاہر بات ہے جو بچہ گھر کے اندر ہو اس پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ دسترخوان لگا پڑا ہے, ابھی جو ہے پانی کی ضرورت ہے, بیٹا جا کے پانی لے کر آؤ, ابھی نمک نہیں رکھا, نمک لے کر آؤ. تو وہ ہے کہ حضرت علی بھی اس دعوت کے ذمہ دار تھے کیونکہ گھر کی دعوت تھی. جب دعوت کھا چکے تو عرب لوگوں کی یہ عادت تھی کہ دعوت کھانے کے بعد وہ بیٹھ جاتے. چلو آج دعوت کھائی ہے, چلو کچھ دیر گپ شپ کرتے ہیں, کچھ ہنسی مذاق کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایسا مزاج نہیں تھا, ہنسی مذاق. دعوت ہو گئی. دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کی جماعت, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بلایا وہ مقصد یہ ہے کہ ہم قریش ہیں, ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں تمہیں اپنا ساتھ دینے کے لیے دعوت دیتا ہوں. کون ہے جو میرا اس بڑے بچے میں ساتھ دے گا؟ کون ہے جو اس اتنی بڑی برادری میں میرا ساتھ دے گا؟ سب پیچھے ہٹ گئے, کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوا, کیونکہ ساتھ دینے والے اور ہوتے ہیں, ہڈیاں توڑنے والے اور ہوتے ہیں.
وہ ہڈیاں توڑنے بیٹھ گئے. ان کو پتا تھا کہ یہاں ہڈیاں توڑ رہے ہیں, خون دینا بڑی مشکل بات ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کے سامنے یہ بات کی, اپنے خاندان کے بڑوں کے سامنے یہ بات کی, تو اس وقت یہی حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے اور کوئی نہیں بولا. یہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اے اللہ کے بابو, اگرچہ میرا قد چھوٹا ہے, ٹانگیں میری کمزور ہیں, ٹانگیں تھوڑی سی کمزور تھی, لیکن رحمت کائنات نے جب دعا لگایا تو پھر کی ٹانگیں ایسے جم جایا کرتی تھی کہ مرغ جیسے بہادر کو ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر کے اس کے گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر دیے, اور وہی جو ان کا تلوار تھی زمین کے اندر دھنس گئی. رحمت کائنات کی دعا کی برکت تھی. تو فرمایا میری ٹانگیں اگرچہ کمزور ہیں, برادری میں آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, لیکن میں علی آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا. آپ مجھے جو حکم کریں گے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. رحمت کائنات نے سینے سے لگا دیا. حضرت علی المرتضیٰ یہ اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور پھر ہجرت کی رات اللہ نے علی المرتضیٰ کو ایک اعزاز عطا فرمایا. ہجرت کی رات جب دشمن گھر کے باہر آ گئے, 100 کے قریب ہیں, بہت بڑا پلان بنا کر آئے کہ آج ہم اس دعوت کے سلسلے کو ختم کر دیتے ہیں, آج ہم اس دعوت کی بنیاد کو ختم کر دیتے ہیں. رحمت کائنات کے دروازے پر آ گئے, جبریل امین بھی آ گئے کہ دشمن آ گئے ہیں, آپ یہاں سے تشریف لے گئے. اب اللہ نے 2 ساتھیوں کا انتخاب کیا, ایک ابو بکر کا انتخاب کیا, ایک علی المرتضیٰ کا انتخاب کیا. اتنے خطاب بلا رہے ہیں, 12 دشمن کھڑے ہیں, اور دشمن بھی اپنے ہیں, برادری کے ہیں. پتہ ہے 100% یقین ہے کہ یہ لوگ اپنا وار کریں گے, ہتھیار اٹھا کر آئے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ علی المرتضیٰ میں جا رہا ہوں, اللہ کا حکم آ گیا, اور اللہ کے حکم سے میں سفر کر رہا ہوں, اور میرا نظریہ یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوی, نبی اپنی خواہش سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا. علی المرتضیٰ کو جو حکم دیا یہاں سو جاؤ, یہ بھی اللہ کا حکم ہوگا. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, کیونکہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا. نبی جو بھی بولتا ہے ان هو الا وحی یوحی, نبی جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کا حکم سناتا ہے. فرمایا میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں, تم ان چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں آ میرے جسم پر رحم کرو, اور ادھر جا رہا ہوں, راستے میں میرا اور محافظ ہوگا, یہاں گھر میں جو امانتیں ہیں ان کا محافظ تو بن رہا. اب آپ ذرا سوچیں, ایک آدمی بستر پر سویا ہو اور بستر بھی دشمنوں کا ہو, ظاہر ہے باہر والے تو دشمن سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور دشمن کے بستر پر باہر دشمن کھڑے ہوں اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں, اور پتہ بھی ہو کہ یہ رات کو کسی وقت بھی اندر آ سکتے ہیں, حملہ کر سکتے ہیں. اس وقت کتنے خطرات ہوں گے. ایک چور, رات کا سناٹا چھایا ہو, رات کا سناٹا, آواز کرتے ہیں چور ہے, چور آ گیا, تو گھر میں سب سہم جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے, اعلانات شروع ہو جاتے, فلاں علاقے میں چور آ گیا, چور اپنے دروازے بند کر دو. پتہ نہیں چور ہے کہ نہیں, کسی نے آواز لگا دی. اب یہ بھی یقین ہے کہ سب کھڑے ہیں, اور سب کے ہاتھ میں کلاڑی ہے, کسی کے ہاتھ میں ٹوکا ہے, کسی کے ہاتھ میں جناب تلوار ہے, اور سب دشمن بن کے دروازے پر کھڑے ہیں, اور میں بھی سخت وار کرنے والے. اللہ نے بتلا دیا کہ آپ میرے سے خدا کے ناطے سے ہیں. تو علی المرتضیٰ کی بہادری دیکھو, رحمت کائنات کے بستر پر سو گئے, اور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی سکون کی نیند آئی جتنی کبھی نہیں نصیب ہوئی. اتنے سکون کی نیند آئی, کیونکہ بستر کون سا ملا, جس بستر پر وحی آتی تھی, وہ رحمت والا بستر ملا. جس بستر پر قرآن اترتا تھا اس بستر پر مجھے سکون کی نیند آ گئی. اور رحمت کائنات نے گارنٹی دے دی کہ 3 دن بعد میں قبا میں تیرا انتظار کروں گا, 3 دن یہاں رہ کے واپس آ جانا. 3 دن کی گارنٹی مل گئی کہ 3 دن موت بھی نہیں رہے. 3 دن موت کی بھی گارنٹی مل گئی. تو سوتا ہے نا, پتہ نہیں سو جاؤں گا. ایک مسلمان جب سوتا ہے نا تو کیا نظریہ لے کر سوتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا تمنائیں ہوتی ہیں, صبح اٹھوں گا یہ کروں گا, لیکن ساتھ یہ چھوٹا سا خطرہ بھی منڈلا رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے صبح میری نیند بھی نہ کھلے, صبح سوتا ہی سو جاؤں, صبح مجھے اٹھا کے میرے قبر کی پاتال میں لے کے چلے جائیں, زمین کی تہہ میں دفن کر دیں. یہ خطرہ بھی ساتھ ہوتا ہے نا. فرماتے ہیں مجھے اتنے سکون کی نیند آئی, رحمت کائنات نے گارنٹی دے دی کہ 3 دن بعد یہاں میرے پاس قبا میں آنا, میں تیرے انتظار کروں گا. رحمت کائنات انتظار کر رہی ہے حضرت علی المرتضیٰ کی, اور بڑے مزے سو گئے, چادر لی اور سو گئے بڑے آرام سکون سے. صبح ہوئی,
رحمت کے اللہ بعد تشریف لے گئے، سورۃ یاسین پڑھتے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا ہم نے ان کے سامنے دیواریں کھڑی کر دی، کفر کے سامنے دیواریں کھڑی کر دی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ان کے سامنے بھی دیوار لگا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا پیچھے بھی دیوار لگا دی، کہیں سے رحمت کائنات کو نہیں دیکھ رہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، رحمت کائنات جا رہے ہیں۔ سورۃ یاسین کی یہ جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آج آپ کو بتلا دوں یہ آیت بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ کیسے تاثیر رکھتی ہے؟ اگر آپ جا رہے ہو راستے میں ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں، آپ کو خطرہ ہو کہ ہمیں روک لیں گے، تو آپ یہ آیت پڑھ کے آرام سے گزر سکتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے، چپکے سے آپ گزر جائیں گے، لیکن یقین شرط ہے۔ میں نے 2 ہفتے پڑھ کے اور یہ قرآن مجید کی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ سورۃ یاسین کی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صحیح ہوں، آپ صحیح ہوں، آپ کے پاس اپنے ڈاکومنٹس ہوں، آپ کے پاس اپنے سافٹ ویئر موجود ہو، آپ آرام سے گزر سکتے ہیں، وہ آپ کو نہیں پوچھیں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا روڈ سے، انہوں نے مجھے ہاتھ دیا، میں نے یہ ایپ پڑھی، اس کی آنکھ میں مچھر دیا، ویسے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا، میں چلا گیا۔ بہرحال یہ تیرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرمائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور گزر گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو رحمت والا بستر مل گیا، وہ آرام فرما رہے ہیں، اور اتنے خطرات کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رحمت کائنات کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، تو یہ بستر بھی قسمت والوں کو ملا، رحمت کائنات کا بستر بھی قسمت والوں کو ملا۔ جہاں آپ مدینہ سے ایک تسبیح آ جائے ہم اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے کوئی حاجی صاحب ہمیں ٹوپی لا کر گفٹ کرتے، ہم اسے بڑے ادب اور احترام سے کرتے ہیں کہ یہ حرم سے آئی۔ حرم کو عزت کیوں ملی؟ مدینہ کو عزت کیوں ملی؟ حرم کو عزت ملی کیونکہ حرم کا امام محمد رسول اللہ ہے۔ مدینہ طیبہ کو عزت ملی کہ آج میرے محبوب وہاں آرام فرما ہے، اس لیے ان کو عزت ملی۔ تو جن کو ڈائریکٹ نبی کا بستر مل گیا اس کی کیا شان ہے؟ جن کو ڈائریکٹ نبی کا بستر مل گیا، نبی کا خود مل گیا، اس کی کیا شان ہے؟ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں بڑے آرام سے سو گیا۔ رحمت کائنات نے فرمایا انا ذات الحکمت وعلی البابها، میں حکمت کا دروازہ ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ خیر کثیر کیا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یہ خیر کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات کو نواز دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جتنا بڑا مضبوط خزانہ ہوگا اس کا دروازہ بھی تو مضبوط ہوگا، مضبوط خزانہ ہوگا تو دروازہ بھی تو مضبوط ہوگا۔ آپ سنار کی دکان کے پاس جائیں، بازاروں کے اندر ان کی دکانیں لگی ہوتی ہیں، ان کے اندر لاکھ رکھ بنے ہوتے ہیں، دیکھو اتنے مضبوط کنڈے لگے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ان کی چابی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کیوں کہ یہاں سونا پڑا ہے، یہاں سونا پڑا ہے۔ تو رحمت کائنات حکمت کے گھر ہے، حکمت کا گھر۔ اللہ رحمت کائنات فرماتا ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب اتنا بڑا خزانہ رکھا ہوں اور دروازہ عام سا نہیں ہوتا ہے، یہ عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ تو رحمت کائنات حکمت کے گھر ہے تو علی مرتضیٰ کو فرمایا تو اس کا دروازہ ہے، دروازہ بھی تو مضبوط ہونا چاہیے نا کہ تاکہ میرا یہ خزانہ محفوظ رہے۔ تو رحمت کائنات نے اعزاز عطا فرمایا۔ ایک موقع میں فرمایا انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ ہیں، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے شان دیا ہے۔ رحمت کائنات ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اعلان فرما دیا کہ یہ مہاجر آپ کے بھائی ہیں، کون کس کو اپنا بھائی بنانا چاہتا ہے؟ تو انصار نے جو بھی مثال قربانی دی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے رقبے تک آپ کاٹ دیے، بننے ڈال دیے، بننے یہ تیرا حصہ یہ میرا حصہ۔ اللہ ہمارے کائنات نے فرما دیا تم اس کا بھائی ہے، تم اس کا بھائی ہے، اور انہوں نے اتنا تک کر دیا، اتنی بڑی قربانی۔ اب سبھی کو بھائی بھائی بنا دیا۔ بعد میں بچ گئے علی اور مرتضیٰ، علی اور مرتضیٰ بچ گئے، فرمانے لگے اللہ کے محبوب ابو بکر بھی کسی کا بھائی بن گیا، عمر بھی بھائی بن گیا، فلاں بھی بن گیا، فلاں بن گیا، میں کس کا بھائی ہوں؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت۔
تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، آپ مجھے اپنا بھائی برابر۔ تو رحمت کائنات نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ اور پھر جیسے پچھلے جمعے پر میں نے عرض کیا کہ رحمت کائنات نے اپنی لاڈلی بیٹی نکاح کر کے دے دی، اور یہ نکاح کے فیصلے بھی آسمانوں سے ہوئے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ اور پھر رحمت کائنات نے فتح خیبر کے موقع پر اعزاز عطا فرمایا۔ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، فرمایا کہ سنو میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اس کے رسول کا بھی محبوب ہے، اور اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ چار جملے آپ نے فرمایا، میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، وہ خود بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام سب انتظار میں تھے کہ صبح یہ اعزاز کسے ملتا ہے۔ صبح ہو گئی، فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ علی اور مرتضیٰ کو بلایا گیا، کہنے لگے کہ میری آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھوں میں چشم کی بیماری لگ گئی ہے، اور میں کیسے جاؤں؟ فرمایا بلاوا آگے چلو نا، تشریف لے گئے۔ فرمایا اللہ کے محبوب آپ مجھے جھنڈا دے رہے ہیں، میری آنکھ دکھ رہی ہے۔ رحمت کائنات نے اپنا لعاب مبارک آنکھ میں ڈالا، آنکھ میں ڈالنے کی دیر تھی کہ لعاب کی برکت سے درد بھی جاتا رہا اور سرخی بھی غائب ہو گئی، اور اس آنکھ سے اس دوسری آنکھ سے زیادہ نظر آنے لگ گیا رحمت کائنات کی لعاب کی برکت۔ فرمایا یہ نے جھنڈا پکڑ لیا، اور پھر جھنڈا دینے کی دیر تھی کہ اللہ نے خیبر کا قلعہ فتح کر کے ایک سائڈ پہ دے دیا۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت بھی علی اور مرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور علی اور مرتضیٰ کے بارے میں رحمت کائنات نے جملہ ارشاد فرمایا، کیا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت کا سب سے بڑا جج علی اور مرتضیٰ ہے، میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی اور مرتضیٰ ہے۔ یہ رحمت کائنات نے اعزاز عطا فرمایا۔ ہر ایک صحابی کا اپنا اعزاز ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن علی اور مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت کا سب سے بڑا جج اور قاضی علی اور مرتضیٰ ہے۔ کیسے؟ علی اور مرتضیٰ نے جو فیصلے کیے وہ سبھی نے تسلیم کیے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں چیف جسٹس علی اور مرتضیٰ تھے، علی اور مرتضیٰ تھے۔ یہ بات میں آپ نے نہیں کہا، بڑی مضبوط دلیل سے یہ بات کر رہا ہوں، بڑی مضبوط میرے پاس حوالے ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں چیف جسٹس علی اور مرتضیٰ تھے۔ آپ کے تخت اگر الٹنا چاہے تو چیف جسٹس الٹ سکتا ہے یا نہیں الٹ سکتا؟ اختیارات ہیں اسے یا نہیں؟ اگر چیف جسٹس کہے کہ وزیر اعظم صاحب ناراض ہیں، وزیر اعظم صاحب وہاں رہیں گے نہیں رہیں گے، تو چیف جسٹس کو کتنے اختیارات ہو گئے؟ پورے مکمل طور پر اختیارات ہوتے ہیں چیف جسٹس کو۔ تو ابو بکر صدیق کے زمانے میں چیف جسٹس علی اور مرتضیٰ تھا، عمر فاروق کے زمانے میں چیف جسٹس علی اور مرتضیٰ تھا، عثمان غنی کے زمانے میں چیف جسٹس علی اور مرتضیٰ تھا۔ ان تینوں دوروں میں یہ بہت بڑے قاضی تھے۔ رحمت کائنات نے فرمایا اقضاہم علی، میری امت میں سب سے بڑا قاضی علی اور مرتضیٰ ہے۔ اور پھر فیصلہ کیسے کیا؟ جس وقت صدیق اکبر کو خلافت دینے کا وقت آیا، صدیق اکبر ان کو لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ کا انتخاب کرتے ہیں، وہ گھر میں چلے گئے، گھر میں رونے بیٹھ گئے۔ میں بوڑھا آدمی 61 سال عمر ہو گئی، اور رحمت کائنات کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے اور مجھے عہدہ دے رہے ہیں۔ تو اس وقت لوگوں نے بلایا، بیعت نہیں لی، حضرت علی اور مرتضیٰ گئے، گھر سے بازو پکڑ کر لائے۔ فرمایا کہ اے ابو بکر، میں یہ فیصلہ صادر کرتا ہوں کہ جس نبی نے امامت آپ کے حوالے کی تھی، وہ نبی ہمیں یہ اشارہ کر کے گئے تھے کہ خلافت کے حضرات بھی تم ہو، ہم سب اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ یہ پہلا فیصلہ حضرت علی کا جانب ہوا، اور اس کو ساری امت نے تسلیم کیا، ساری امت نے اس فیصلے کو مانا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک چیف جسٹس ایک عام ملک کا تختہ الٹ سکتا ہے، تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی اور مرتضیٰ سے خلافت چھین لی گئی، وہ چیف جسٹس کیا کہتے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی اور مرتضیٰ سے سب کچھ لے لیا گیا، تو جب وہ چیف جسٹس ہیں اتنے بڑے عہدے پر ہیں، تو عہدے پر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا حق کیوں نہیں واپس لیا؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، عقل ان کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی کی محبت میں یہ گناہ ہے، محبت کرتے ہوئے گناہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے عجیب و غریب فیصلے ہیں۔ میں ایک دو
واقعات آج کل کے بات ختم کرتے ہوں، ٹائم تو ویسے ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا ہوا کہ ایک عورت سے زنا ہو گیا. اب زنا ہونے کے بعد وہ عورت اس پر باقاعدہ طور پر جو زنا کی شہادت تھی وہ ثابت ہو گئی. اب اس کو حد جاری کرنی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری فرمایا کہ اس کو حد جاری کرو. لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے تھے. انہوں نے فرمایا امیر المومنین آپ ذرا کہہ دیے. فرمایا ہاں جی فرماؤ. حضرت علی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ عورت اس سے زنا ہوا ہے اور زنا کے ثبوت بھی مل چکا ہے، لیکن اس زنا کی وجہ سے ذرا چیک کرو کہ عورت حاملہ تو نہیں ہے، پتہ کرو. حکیموں نے نبض دیکھی کہنے لگے حاملہ ہے. فرمایا آپ اس پر حد قذف جاری نہیں کر سکتے، حد جاری نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے. یہ عورت تو ماری جائے گی لیکن بچے کے قتل کا ذمہ دار امیر المومنین عمر بن خطاب ہوگا. لہذا فی الحال اس کو نہیں مارا جائے گا. فیصلہ موقوف ہو گیا. فرمایا کہ یہ بچہ جن لے. بچہ جن گئی. بچہ جننے کے بعد وہ عورت خوف خدا رکھتی تھی، خوف خدا رکھتی تھی. آ گئی کہ امیر المومنین بچہ پیدا ہو گیا ہے، 3 دن کا بچہ ہو گیا ہے، یہ بچہ سنبھالو اور مجھے پاک کرو. پھر حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا گیا. فرمایا کہ اب بتاؤ. کہنے لگے کہ بچے کا حق ہے 2 سال دودھ پینا. اگر آپ عورت کو مار دیں گے تو قیامت کے دن یہ بچہ آپ کا گریبان پکڑے گا کہ میرا حق تم نے ختم کر دیا. 2 سال اس کو دودھ پینے دو. 2 سال دودھ پیا. 2 سال کے بعد پھر وہ عورت آ گئی. اسے سکون نہیں آ رہا تھا. 2 سال کے بعد اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈال کر وہ لے کے آئی. کہتی ہے آپ دیکھ لو اب اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب دودھ کی دودھ بھی ختم ہو چکی ہے، مجھے پاک کیا جائے. تو علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اب اسے دادی کی بھی پہچان ہو گئی ہے، نانی کی بھی پہچان ہو گئی ہے، لہذا اب بچہ ان کے حوالے کرو اور اب اس پر حد قذف جاری کرو، حد زنا جاری کرو. حد زنا جاری کی گئی. تو اس وقت حضرت عمر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. عمر پر قتل کے الزامات آتے اگر علی نہ ہوتے. اچھا ایک اور واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں. یتیم بچے تھے، ان کا والد فوت ہونے لگا تو اس نے 100 درہم چھوڑی. جس کو ولی بنایا نا اس نے اس کو کہہ دیا بھائی جتنے آپ چاہو رکھ لینا، باقی میرے بچوں کو دے دینا. اب جب وہ فوت ہو گیا کچھ عرصے تک تو جذبات رہتے ہیں کہ مر گیا بیچارہ، اس کے ساتھ احساس کرنا چاہیے، ایسا تھا ویسا تھا. جب ایسے باتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر لالچ صاحب آ جاتے ہیں. لالچ آ گیا. اس نے یہ سوچا کہ 90 میں رکھ لیتا ہوں، 10 ان کو دے دیتا ہوں. اس کے 6 بچے تھے، 10 ان کو دے دیتا ہوں. اب بچے بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے باپ نے 100 درہم دیے تھے، اب یہ 90 خود رکھ رہا ہے اور 10 ہمیں دے رہا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کے پاس آ گئے. جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا ہاں بھائی جو اس کے والد نے وصیت کی تھی وہ وصیت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ جو آپ چاہو رکھ لینا اور جو تم نہ چاہو وہ بچوں کو دے دینا. جو آپ چاہو رکھ لینا اور باقی بچوں کو دے دینا. جو آپ چاہو بچوں کو دے دینا، جو آپ چاہو بچوں کو دے دینا، باقی آپ رکھ لینا. جو آپ چاہو بچوں کو دے دینا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا اس نے یہ وصیت کی تھی. اس نے کہا حضرت علی نے فرمایا پھر تو کتنے چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میری چاہت تو یہ میں 90 رکھ دوں. میری چاہت ہے میں 90 رکھ دوں اور باقی 10 ان کو دے دوں. فرمایا اس کی وصیت پر تو غور کرنا. اس نے کہا جو تو چاہے بچوں کو دے دینا. تو 90 چاہ رہا ہے 90 بچوں کو دے. جو تو چاہے وہ بچوں کو دے دینا. اس نے یہ بات لکھی ہے وصیت کے اندر جو تو چاہے بچوں کو دے دینا اور باقی چاہے تو رکھ دینا. اب تو 90 کا طالب ہے، تو 90 کو چاہ رہا ہے، لہذا فیصلہ یہ ہے کہ 90 بچوں کے حوالے کر 10 کو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہانت دی. اس لیے رحمت کائنات نے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وَعَلَّهُ علی. میری امت کا سب سے بڑا چیف جسٹس علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ. ان کے ایسے فیصلے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت اور صحابہ سے حقیقی تعلق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.